انہاں دی قسم کو نہیں بڑھیندا حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے کلیمن اللہ دے لاڈلے نبیان پیارے نبیان رب دے نال رس پوندیان اللہ رب العالمین خود منیندا ہے اس نے لاڈلے نبیان تور پہاڑ تے وجے نا رب دے نال کلام کرے نا تور پہاڑ دے اوتے ویندے پے رب دے نال کلام کرن واسطے تے رستے دے وچ ایک مئی مل گئی آکھن لگی موسیٰ اللہ دا نبی ہے اللہ دا کلیم ہے اللہ دے نال کلام کریندا ہے گالی کریندا ہے گفتگو کریندا ہے سوال و جواب کریندا ہے ہن جدوں تور پہاڑ تے ونجے میں کو دسے ایک میرا سوال ہے اوہی پوچھی آوے آپ نے فرمایا میں تور تے ویندا پیا دس کیڑا سوال ہے تیرا آکھن لگا بڑا عرصہ تھی کہ میری شادی کو تے میں بہو علاج کرایا ہے تے کہیں پاسو کوئی فرق نہیں پیا رب نے میرے کو اولاد کہہ نہیں دیتی اللہ سے کول ایو کچھ پوچھی آویں میری قسمت وچ اولاد لکھی بھی ہے سے یا کہہ نہیں سی لکھی اس تے میں علاج کراواں کوئی علاج کار ثابت ہو سی والتا علاج کو لکھ سی اگر لکھی نہیں سی میں بھجا تے نہ ودی ہر پاس میں ٹوری تے نہ ودی رہاں میں آرام نال گھر بیٹھے وجا جدن میری قسمت وچ اولاد نسی لکھی تو میں کہیں پاسو علاج تے نہ کراواں حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پہاڑ تے گئے پہنچ کے رب دے نال گالی کیتے سوال جواب کیتے گالی کرے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتا مولا جاندا تے سارے دے دلاں دے حال ہے پتہ تے کو سارا ہے لیکن میں عرض کر دینا ہاں او مئی نے میرے کو سنی یاد دیتا ہے میں تیرے کول وہ پہنچا دا پیا ہاں جڑی میں رستے دے وچ ملنی ہے پوچھتی پئی اون دی قسمت وچ اولاد ہے یا کہنا موسیٰ کلیم اللہ نے جدوں سوال کیتا تے رب نے فرمایا موسیٰ او مئی کو بن کے آکھ دے میں اون دی قسمت وچ اولاد کیا نہیں لکھی اون دی قسمت وچ اولاد کیا نہیں لکھی موسیٰ کلیم اللہ جواب گھن کے جب واپس آئے نا او مئی بھی آ گئی آ کے ملی سلام کیتا تے آکھنے لگے موسیٰ میرا سوال پوچھا بھی آپ نے فرمایا ہاں پوچھا ہی آکھنے لگے بھلا رب نے کیا آکھے موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ رب آدم میں اون دی قسمت وچ اولاد کیا نہیں لکھی جے کو یہ سمی خبر ملے او مئی روندی ہوئی تے ٹور پئی واپس گئی سال گزریا اوہا مئی پوتر چاہ کے تے آ گئی وہ ہماری پوتر چاہ کے موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ دے وچ آ کے عرض کر موسیٰ اللہ دا نبی اللہ دا کلیم رب دے نال گالی کرن والا سوال و جواب کرن والا گفتگو کرن والا میرا سوال کہنا پوچھا بھی آپ نے فرمایا پوچھا ہے رب نے کیا آکھیا ہے پھر رب فرمایا ان دی قسمت وچ اولاد کیا نہیں وہاں کہ پوتر ہی رب پوتر دیتے تا پوچھا ہے وہاں کہ پوچھا ہمیں رب کیا آکھیا رب آکھیا قسمت وچ کیا نہیں وہاں کہ پوتر چاہیے ودی اللہ سے دیتا ہے میرے کو لگ دیتا ہے کہنا پوچھا ہی آپ جوڑ بنا کے میرے کو بٹھا دیتا بھی میں رب قسمت کیا نہیں لکھی آپ نے فرمایا میں پوچھا ہی وہاں کے والا رب نے پوتر دے دیتے موسیٰ کلیم اللہ جلالی نبیان 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی پیغمبر ہیں انہاں سارے وچوں سب تو زیادہ جلال والے نبی ہیں آپ کو جلال آیا کہ رب نے ادو میرے کو نبی چا بڑھا ہے ادو ایک گال تا کروائی ہے میری گال تا نعوذ باللہ جھوٹی تھی گئی آپ تور پہاڑ دے وال روانہ ہو پہ وہاں کے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا مولا میرے جد امید دی قسمت لکھیا بھی کہ اولاد ہے میرے کو کیوں اخوایا کیا نہیں لکھی رب نے فرمایا موسیٰ جلال نہ دکھا جوش نہ دکھا ایویں کر ایک تھال چا گئے ایک چھری چا گئے میرے سارے بدن دے کول ون انہاں کو ون کے آکھ رب فرماندے اپنے جسم جو ہے گوشت دا ٹکڑا کاٹ کے دے اور رب کو ضرورت ہے موسیٰ کلیم اللہ تھال چاہتا رب دے حکم دے مطابق چھری بھی چاہتی طور پہ جناب ایک بندے دے کول کے وان کیا کیا میاں اپنے جسم جو ہے گوشت دا ٹکڑا کاٹ کے دیو رب کو ضرورت ہے ہر کوئی آکھن لگا بھلا رب کو کیڑی شادی لوڑ ہے ہن توڑی نبی بنے ود رہ گئے ہن سادے جسم کو عیب لے ویندے سادے جسم کو تکلیف دی ویندا ہے رب کو کیڑی شادی لوڑ پوندی ہے کہیں نے اللہ دی راہ دے ہوتے اپنے جسم جو گوشت دا ٹکڑا کاٹ کے دا دیتا ساری دیوار پھر پھرا کے خالی تھال تے چھری جناب رب دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی کہ طور پہاڑ دے ہوتے آگے مولا تیرے کہیں بندے نے تیری راہ دے ہوتے اپنے جسم کو عیب دے لوایا اپنے جسم کو تکلیف نہیں دیتی مولا کئی بندے نے تیری راہ دے ہوتے اپنے جسم جو گوشت دا ٹکڑا کٹ کے دے دیتا رب دے فرمایا موسیٰ ایویں کر ہن ایویں کر فلاں پہاڑ دے پچھو چلے وج اوتا میرے خاص بندہ بیٹھا تھیا نشانی یہ ہے زلفا بکھریا ہویا ریش مبارک بکھری ہوئی کپڑے پھٹے پرانے بیٹھا میرے ذکر چوسیا بیٹھا میرے ذکر چوسیا وان حکم پہلے میرا سلام چا دے میں بل میرا پیغام چا دے میں موسیٰ کلیم اللہ کے پہاڑ دے وچ مان کے ڈٹھا بندہ بیٹھا ہی نشانیاں جڑے رب نے دسایا جناب او نشانیاں مل گیا وان کے سلام کیتا رب دا سلام دیتا رب دا پیغام دیتا میاں اللہ پیا فرمائے اپنے جسم جو ہے گوشت دا ٹکڑا کٹ کے دے انہیں دوسری گال نہ کیتی تھال گھن کے سامنے چا رکھیا اپنے جسم دا ٹکڑے ٹکڑے کرن لگ گیا تھال ٹکڑے نہ بھر کے دے دی تو موسیٰ کلیم اللہ دیکھ کے حیران آپ نے فرمایا میاں رب نے ایک ٹکڑا منگتا ہے سارے جسم دے ٹکڑے کر کے دے دیتے خیر ہی وہ کسی دوسرا آ کے رب آدھے جسم جو ایک ٹکڑا کٹ کے دے میرے کو کیا پتا کتوں چاہیے
انہیں تو یہ آخر نا جسم جو ٹکڑا کٹ کے دے میں باہیں چو دے میں مونڈے چو چاہی دا مونڈے چو دے میں پیٹ چو چاہی دا ہوئے میں پیٹ چو دے میں کانڈے چو چاہی دا ہوئے میں سارے اس میں جو ایک ٹکڑا کٹ کے دے دیتے جڑا سوڑے کو پسند سے آپ چو اون دے جسم دے ٹکڑے دا تھال بھرے ہوئے اچھا کے طور پہاڑ دے ہوتے آگے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا مولا تیرے بندے دے کمال کر دیتا ہے ایک ٹکڑا منگیا ہے اون سارے جسم دے ٹکڑے کر کے دے دیتے ہیں ہاں کہ جڑا لوڑ ہو بھی چاگن رب دے فرمایا موسیٰ بھلا میں کو کئی شاید ہی لوڑ ہے موسیٰ کلیم اللہ وال جلال دے وچ مولا جدڑ تے کو لوڑ کہنا ہے اون دے جسم دے ٹکڑے کیوں کرائے میں کو ساری دیوار بھجایا کیوں ہے میں ساری دیوار بھجدا رہے گا کہیں نے جسم دے وچوں ایک ٹکڑا نہیں دیتا والتا اون دے جسم دے ٹکڑے کرا دیتے رب دے فرمایا موسیٰ تیرے سوال دا جواب دیون واسطے موسیٰ کلیم اللہ دے عرض کیتا مولا میرا سوال کی تھا تیرا جواب کی تھا رب دے فرمایا موسیٰ سوال کیا کیتا ہے مولا سوال میں ایک کیتا ہے جدوں مئی دی قسمت وچ اولاد لکھی ہے میرے کو کیوں اخوایا کہ کیا نہیں لکھی تا این دے جسم دے ٹکڑے کرا دیتے میرے سوال دا جواب تے نہ ملیا رب دے فرمایا موسیٰ حالی تے کو سمجھ نہیں آئی میرے سارے بندیاں نے کون کیا ہے کہیں نے میری راہ دے ہوتے اپنے جسم جو ایک ٹکڑا نہیں دیتا اپنے جسم کو عیب نہیں لوایا اپنے جسم کو تکلیف نہیں دیتی لیکن جنہوں میرے خاص بندے نے کون کیا ہے تا ایک ٹکڑا منگیا ہے ان سارے جسم دے ٹکڑے کر کے دے دیتے ہیں اے موسیٰ میں تو کوئی سمجھاونا چاہتا ہاں میں امید کی قسمت اولاد کہنا لکھی آئی لیکن جنہوں میرا ایو سوا بندہ جنہیں کلو میں منگا میں رب کو انکار نہ کرے جنہوں ایو سوا میں رب کو منگ دے میں رب انکار کو نہیں کرے گا